مما عملوا، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں کو قیامت والے دن اللہ رب العزت درجات کے لحاظ سے جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت یا نافرمانی کرنے والے کے لیے اس کے عمل کے مطابق منازل اور مراتب ہیں۔ جس طرح جس انسان نے جو عمل کیے ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے، جس نے گناہ کیے، برائیاں کی، بدیاں کی ہوں گی، اس کے لیے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جہنم اور اس کے درجات جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں، منازلیں ہیں، مراتبے ہیں۔ اس انسان کو اس کے حساب سے اس کے مرتبے پر رکھا جائے گا، اور جو جنتی آدمی ہوں گے، عمل صالح کرنے والے، نماز ادا کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، نیک کام کرنے والے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے والے، رشتہ داریاں ملانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنت ہے، اور جنت کے اندر اعلیٰ اعلیٰ مقامات ہوں گے۔ جیسے انسان کے عمل ہوں گے، عملوں کے حساب سے اللہ رب العزت جنت کے اندر درجات بلند کرتا جائے گا۔ دنیا کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو، من ذکر مرد ہو، او انثی یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن اور وہ ہے مومن، مرد ہو یا عورت ہو، مومنہ ہے، مومن ہے، اس کے لیے فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب، ان کا بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اللہ اس سے زیادہ اچھا بہتر عمل، بہتر اجر اس کے عمل کا عطا فرمائیں گے کل قیامت والے دن۔ قرآن عظیم پر عمل کرنے کے بہت سے متنوع فضائل ہیں، ان میں سے بعض فضائل دنیا میں اور بعض آخرت میں حاصل ہوں گے۔ بعض فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمائے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو اس کا صلہ، اس کا اجر دنیا کے اندر بھی عنایت فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر جنت کے اعلیٰ مقامات کی شکل کے اندر وہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ فرماتے ہیں آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں، خوشخبریاں سنا دیں۔ کس چیز کی؟ جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو بشارت سنا دیں اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ وہی لوگ
جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، جو قرآن کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اچھی بات، احسنہ فیتبعون احسنہ، اتباع کرتے ہیں اچھی بات کی، نیک عمل کی، احسن عمل کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہی لوگ ہدایت پر ہونے کے باوجود یہی لوگ عقل والے ہیں، اور ان کے لیے اجر ہے کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں۔ یہ جنت کی صورت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو، مومنوں کو اجر عطا فرمائیں گے، اور درجات ہیں جنت کے اندر۔ ایک انسان اللہ سے جنت کا سوال کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ سے جنت مانگنی ہے، اعلیٰ درجے کی جنت مانگ، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام مانگ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی جنت کا سوال کریں اور اللہ سے مانگیں تو اعلیٰ درجے کی چیز مانگنی چاہیے۔ جنت اللہ ہمیں عطا فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آپ کا قرب نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کل قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے کل قیامت والے دن۔ اللہ جنت کے اندر جنت الفردوس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی ہم نے صغیرہ کبیرہ گناہ کی، اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی بیمار ہیں، اے میرے اللہ سب کو شفائے عجلہ کاملہ نصیب فرما، سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ میرے سمیت جن کے والدین رشتہ دار فوت ہو گئے، اے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا، باعمل بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نیک عمل، صالحہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان جہاں بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، شیطان کے شر سے، لوگوں کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، برما کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے میرے اللہ، مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، کشمیریوں، فلسطینیوں کی غیبی امداد فرما۔
اے میرے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور غیبی امداد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں حلال وسیع رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارا نماز پڑھنا درس قرآن سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ کل قیامت والے دن اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ اے میرے اللہ کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرما، تمام نمازیوں کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔